الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا مثیل لہ ولا مثال لہ لا ضد لہ ولا ند لہ لا ولد له ولا والد له ولا عم ولا خالہ الآن كما كان ولم يلق زوالا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومرشدنا وهادينا ومقتدانا ونورنا ونور صدورنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد أحمد احسن الخلق محمد اجمل الخلق محمد اطیب الخلق محمد اعظم الخلق محمد شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد کہف الورى محمد خاتم النبیین محمد شفیع المذنبین محمد رحمت للعالمین محمد جمیل الشیم محمد شفیع الامم محمد صاحب الجود والکرم محمد صاحب المعراج محمد صاحب الشفاعت محمد صاحب القرآن محمد صاحب العصا محمد صاحب القضیب محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد حامیم محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں قدرتی طور پر محبت رسول اور عشق رسول ایک انگڑائی لیتا ہے، ایک کروٹ لیتا ہے، اور اطراف و اکناف عالم میں تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے سوچ، اپنے اپنے بچار، اپنی اپنی کیفیت، اپنی اپنی حالت، اپنے اپنے جذبات، اپنے اپنے محبت اور عشق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، اس نسبت کا اظہار کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں۔ کوئی میلاد النبی کے عنوان سے جلسے کرتا ہے تو کوئی میلاد النبی کے عنوان سے جلوس نکالتا ہے، اور کوئی سیرت کے جلسے سے عنوان سے جلسے کرتا ہے اور محفلیں سجاتا ہے اور مجلسیں منعقد کرتا ہے۔ ہر انسان کے مقدر میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے وہی اس کو ملتا ہے، وہ اسی انداز سے وہ کرتا ہے۔ میلاد کے معنی ہے ولادت، پیدا ہونا، اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام
پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، ساری دنیا کے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان رہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی خدا کا منکر، کوئی رسول کا منکر اور کوئی قیامت کا منکر، غرضے کہ کوئی انسان ایسا نہیں تاریخ میں ملتا کہ جس کو یہ معنی معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ میلاد مناتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، حالانکہ پیدائش تو سب کو متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ سیرت کے عنوان سے بعض لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے سیرت النبی کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا ہے۔ سیرت کے معنی کیا ہے؟ سیرت کے معنی ہے کردار، سیرت کے معنی ہے عادت، سیرت کے معنی ہے خصلتیں، سیرت کے معنی وہ جبلتیں کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کے سننے والوں اور ان کے عشق میں اور ان کی باتوں کے سننے کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں، میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سیرت میں میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک جس کا تعلق ہے سیرت میں مزاج نبوت سے، دعا یہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مزاج نبوت نصیب فرما دے، اس لیے کہ مزاج نبوت کا ہر انسان کو پا جانا اور مزاج نبوت پر ہر انسان کو آ جانا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مزاج یعنی بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور مزاج نبوت جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج تھا، اس مزاج پر امت کیسے آ جائے، پوری امت کا جمع ہو جانا بظاہر بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام بڑوں کو اور بڑوں میں بھی بڑوں کو عطا کرتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان بڑوں کے صدقے اپنے حبیب کا مزاج نبوت بھی عطا فرما دے، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جس کو مزاج نبوت مل گیا یوں سمجھیے کہ اس کو تقوی کا اعلیٰ مقام مل گیا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے جس کو مزاج نبوت مل جائے، ورنہ ہم اور آپ کہاں اس قابل ہیں کہ مزاج نبوت کو، ہمارے اندر کہاں ہمت ہے۔ مزاج نبوت تو ایک یہ تھا کہ گھر میں سب کچھ ہو، سب کچھ ہونے کے بعد بھی لٹا دو اور پھر شام کو آئے تو فاقہ ہو جائے، بھلا یہ ہمارے بس کی بات ہے؟ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس آئے؟ کتنا اللہ اکبر، ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال آیا، اتنا مال آیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ من، آپ جانتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے گرام اور ایک ہوتا ہے پھر کلو گرام اور ایک پھر اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، من ہوتا ہے، پھر ٹن ہوتا ہے۔ وہ آپ جو یہاں کے بچے تو نہیں جانتے، یہاں کے جانتے ہیں 1 کلو یا ½ پاؤنڈ۔ اب وہ اس زمانے میں من سے آگے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو من بہت بڑا 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 40 پاؤنڈ کا تقریباً میں تبلیغ کے حساب سے کہہ رہا ہوں 40 کا، ورنہ 20 تو میں کہہ سکتا تھا، لیکن تبلیغ والے 40 دن استعمال کرتے ہیں وہ، تو اس لیے میں نے وہ لفظ 40 کا میں نے خیال رکھا تبلیغ والوں کی مناسبت سے۔ تو 40 پاؤنڈ کا، 40 سیر کا تقریباً جو ہے وہ 40 پاؤنڈ کے قریب کا من ہوتا ہے۔ کیوں مولانا محمود الحسن صاحب ایسا ہی ہے؟ 40 سیر کا من ہوتا ہے، اور پھر کتنے من کا کتنا ٹن ہوتا ہے یہ تو ان کو بھی نہیں پتا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں کون سا وہاں ٹن تک جانا ہی نہیں ہے، ہم نے ٹن سے پہلے ہی اپنی بیان ختم کر دینا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے پاکستان میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو پاکستان کے بیان میں ہوتا ہے کہ ایک مقرر ہوتا ہے، سارا مجمع لاکھوں کروڑوں کا ہو، وہ ایک مقرر کو دیکھتا ہے، سب مقرر کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہاں آیا اور یہاں آ کر بیان کرنا شروع کیا تو وہ لاکھوں افراد تو نہیں تھے، انہوں نے کہا 10 میں تھے، لیکن ان 10 میں بھی کوئی مجھے نہیں دیکھتا، سب گھڑی کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں انگلینڈ کا عجیب مزاج ہے، کہتے ہیں وہاں سارے مقرر کو دیکھتے ہیں، یہاں گھڑی کو دیکھتے ہیں، جیسے ٹن ہوا وہاں بیان بند کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں ٹن تک جاتا ہی نہیں، من تک ہی رہوں گا۔ جب تک میرا من اور آپ کا من ساتھ رہے گا اس وقت تک ہمارا ساتھ رہے گا، ٹن سے پہلے ہی ہم اپنا کام ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ٹن اور من بہت بڑا وزن ہوتا ہے، بہت بڑا وزن ہوتا ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب جانتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا اس کی پوری تفصیل۔ تو بہرحال وہ من، کتنا من آیا، یہ کئی کلو ہوتے ہیں، اور کتنا آیا 700 750 من
700 750 من کے قریب غلہ آیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، اور ایک گھر میں نہیں، تمام ازواج مطہرات کے گھر میں حصہ دینا تھا، سارے مسلمانوں کے گھروں میں گیا. اور یہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے. غزوہ خیبر آخری وہ غزوہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فراوانی مال عطا کر دی، اللہ نے وسعت دے دی، پھر مسلمانوں پر غربت نہیں آئی. اللہ کا فضل ہے. غزوہ خیبر ایک بہت بڑا غزوہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فراوانی عطا فرما دی تھی. اس سے پہلے سختی کے دن مسلمانوں پر گزر رہے تھے. تو 750 800 من کے قریب 700 800 من کے قریب کسی کے گھر میں کھانا آیا ہو، غلہ آیا ہو، کھجور آئی ہو، آٹا آیا ہو، گندم آیا ہو، اور کھانے پینے کی چیزیں آئی ہو، کوئی معمولی مقدار نہیں ہوتی. صبح آیا اور شام روزے سے تھی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب آیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو تقسیم کر دو، بلاؤ غریبوں کو، بلاؤ مدینہ کے غریبوں کو بلاؤ، یہ ان کو تقسیم کر دو. چنانچہ مدینہ کے غریبوں میں جب تقسیم کیا گیا، روزے سے تھی. جب شام کا وقت آیا تو شام کے وقت جو ہے وہ کام والی تھی، خادمہ تھی، اس نے پانی رکھا اور کھجور رکھا. انہوں نے کہا کوئی ہمیں بس آج بھی کھجور اور پانی پر ہی ٹرکاؤ گی یا کچھ کھلاؤ گی؟ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے مغرب سے پہلے افطار میں پکوڑے وکوڑے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد ڈٹ کے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو نماز سے پہلے کھجور اور پانی پر ہی گزارا، نماز کے بعد کھانا ملے گا. تو کہا انہوں نے کہا بس کھانا یہی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ سارا 750 من آیا. کہا آپ نے تو کہا تھا کہ سارا جو ہے وہ تقسیم کرو. تو میں نے سارا کا سارا تقسیم کر دیا. اور وہ کہنے لگی کہ آپ تقسیم کراتے رہے، میں تقسیم کرتی رہی. جب آخری جھاڑو دے کر میں نکالنے لگی تو میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ آپ کا روزہ ہے اور کئی دنوں سے ہم نے بھی اچھا کھانا نہیں کھایا، اسے بھی بچا لے. کہا یہ پگلی پہلے کہہ دیتی تو میں رکھ لیتی، لیکن جب تم نے کہا ہی نہیں تو جس طرح روزمرہ گزارا کرتے ہیں آج بھی گزارا کر لیتے ہیں. اندازہ لگا کس کے بس کی بات ہے بھائی. پتھر پیٹ پر پتھر باندھنا بھوکے کی وجہ سے، گھر میں سب کچھ ہو لٹا دو کسی پر اور پھر پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارا کرو. یہ ہے مزاج نبوت. اور مزاج نبوت آج عوام تو کیا کریں، آج خواص نہیں کر سکتے، خص الخواص نہیں کر سکتے. بڑے بڑے مولویوں کے بڑے بڑے پیٹ آپ نے دیکھے ہوں گے. میں اپنی برادری کی بات کرتا ہوں، مولانا اختر صاحب ٹیلر کے علاوہ ان کا تو میں پیٹ ڈھونڈتا ہی رہتا ہوں. جب ان کو میں دیکھتا ہوں تو ان کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے، صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے. وہ شاعر اپنے محبوبہ کے کمر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے سنتے ہیں صنم تیری بھی کمر ہے، پتلی کمر کی نا. وہ تعریف کرتا ہوا کہتا ہے صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے کس طرف کو ہے. یعنی اتنی پتلی ہے کہ اس کو نظر ہی نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہاں ہے، سنتے ہیں صنم تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے کس طرف کو ہے. تو میں مولانا کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں صنم سنتا ہوں تیرا بھی پیٹ ہے، کہاں ہے کدھر ہے کس طرف کو ہے، کہیں پیٹ ہی نظر نہیں آتا. اور میرے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ مت لگاؤ، یہ تو ایک چیلنج تھا میرے لیے جو میں ون ہو گیا ہوں. برمنگھم میں اجتماع، ایک بیان تھا، بیان میں میں نے بیان کیا. نماز کے بعد ایک مولوی صاحب آئے، ایک آدمی آئے بابا داڑھی والے، آ کر کہنے لگے تو مولوی ہے؟ میں نے کہا دنیا کہتی ہے اور اسی لیے مجھے یہاں لائی ہے. کہتا ہے میں تو نہیں مانتا. میں آخر نہیں مانو گے تو کافر نہیں ہوگے. یہ میں لکھ کر دیتا ہوں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ ہے. مولوی کو ماننا فرض نہیں ہے، اور خاص طور پر بلال کو ماننا فرض نہیں ہے کہ بلال مولوی اللہ یا بلال ولی اللہ، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے ہاں یہ میں تو مانتا نہیں. میں نے کہا حاجی صاحب پوچھوں کیوں نہیں مانتے؟ کوئی بیان میں نے بات غلط کی؟ انہوں نے کہا اگر یہ مولوی ہوتا تو تیرا پیٹ ہوتا. اس لیے کہ مولویوں کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان کی موٹی موٹی کمر اور ان کا پھولا ہوا پیٹ، اور یہ دونوں چیزیں تیرے پاس نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا ابھی تو میں جوان ہوں، جب تھوڑا بوڑھا ہو جاؤں گا، ابھی ہوا نہیں ہوں، ہو جاؤں گا تو ابھی بھی نہیں ہوا اس کو جو کہا، رات بھی نہیں ہوا، لیکن جب ہو جاؤں گا تو بیٹا مجھے پھر آ کے کہنا کہ بھائی تو مولوی ہیں. تو یہ تو میں چیلنج لیا ہے، اس لیے اب پیٹ بڑھانا چاہتا ہوں. ورنہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہے کوئی ایسا بڑا خاص الخاص بتا دو،
کوئی پکا مولوی بتا دو، کوئی پکا تبلیغی بتا دو، کوئی پکا خانقاہی بتا دو، کوئی خانقاہ میں رہنے والا انسان بتا دو، کوئی صوفی بتا دو، پکا سے پکا الا ماشاء اللہ میں مزاج نبوت کی بات کر رہا ہوں، ہے کوئی جو پیٹ پر پتھر باندھے؟ ہے کوئی جو پیوند والا لباس پہنے، اپنے گھر میں سب کچھ ہو لٹا دے؟ ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بنائے، لیکن بہت کم۔ میں نے کہا نا یہ ان لوگوں کے مقدر میں ہے جن کو اللہ تقویٰ کے اعلیٰ معیار سے نوازتا ہے، جو بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں، جو بہت جن کو اللہ نے اونچا مقام دینا ہوتا ہے، جو بڑے اونچے درجے کے خواہاں ہوتے ہیں اور خواہش مند ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر محنتیں کرتے ہیں، پھر خدا ان کو پہنچاتا ہے۔ ورنہ ہمارے جیسے عوام الناس کے لیے تو مزاج نبوت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، مزاج نبوت پہ آنا۔ وہ دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا ہوا ایک زمین کا، زمین تم نے بیچنی ہے، کہا بیچنی ہے، تم نے خریدنی ہے، کہا خریدنی ہے، کہا کتنے کی، کا سودا ہو گیا، 1,00,000 روپے کا سودا مثال کے طور پر ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے زمین خرید لی، انہوں نے پیسے دے دیے، بات پکی ہو گئی۔ اب انہوں نے جب زمین لے لی، قبضہ کر لیا تو اپنی زمین ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں نے کنواں کھودنا ہے، تو ایک جگہ پر انہوں نے بورنگ شروع کر دی، کنواں کھودنے کے لیے کھودنا شروع کیا۔ تھوڑی دور نیچے گئے تو وہاں انہیں ایک بہت بڑی ہانڈی ملی، اور اس ہانڈی فل آف گولڈ، سونے سے بھری ہوئی، سونے سے بھری ہوئی پوری کی پوری ہانڈی ملی اس زمین کے کھودنے کے دوران۔ تو اب آپ ان کی جوتی میں اپنا پاؤں رکھیں، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ہوتے، آپ کے گھر میں کسی نے، آپ نے گھر خریدا اور وہ صاحب ایٹک میں سونا رکھ کر بھول گئے، یا پھر یوں سمجھ لو اس نے رکھا کچھ نہیں، اس کی قدرتی طور پر اس کی زمین سے آپ کو کچھ سونا مل گیا، تو ایم جو ہو کوئی جویو تو نہیں، پھٹافٹ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا، نام نہیں لیتا، آپ جانتے بھی نہیں، لوں گا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ جا رہا تھا تو ایک دم کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے جھک گیا اور جوتے صاف کرنے لگ گیا، اور ایسی ایکٹنگ کی جیسے وہ شو لیس کو باندھ رہا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو تے ایوا جوڑا پہنا چاہیے جنہاں اندر تو رسی نہیں والے ہوں کروا بیٹھے رہو، شو لیس تو ڈھیلی ہو جائے تو پھر باندھ دیتے ہیں، یہ تو بالکل جوتا تھا جس کے اوپر شو لیس ہی نہیں تھا، رسی والا ہی جوتا نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا؟ کہا صاف کر ہی رہے۔ میں کہا امڑے ہم لوگ مسجد جا رہے ہیں، کہیں ٹاؤن جا رہے ہیں، پاسدہ جا رہے ہیں، اس کو جوتے صاف کرنے کی ضرورت، بس میں چالوں آؤ۔ مجھے کھٹک ہوئی، آسدہ گئے، آسدہ سے جب ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے مسجد میں، تو میں نے کہا یار مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ تو رستے میں وہ جوتا صاف کرنے لگا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا بس روا دیو، نہیں چال ہے، بس تھینک یو، ہو گیا نا، اب کتنا اس کے پیچھے ہو گیا، اس میں سے کیا نکالنا ہے، ہو گیا، ایک دفعہ کہہ دیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا آئندہ کی تو بات ہی نہیں کی، جو تم نے کیا اس کی وجہ بتا دو، کیا لاجک ہے؟ مٹی تو تھی نہیں، کہیں کیچڑ میں کادو میں کام تو کیا نہیں تھا تم نے، کیا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا میں صاحب بتاؤں سچ مچ، کسی کو کہیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا 10 نہیں نوٹ پڑے لی ہوتی، جوڑا مکھی دی دھرے 10 کی نوٹ پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر جوتا۔ اب میں اس کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ تو میں نے جوتا صاف کرنے کے بہانے 10 اٹھا لیا۔ تو پھر میں نے مسئلہ اس کو بتایا، یہ لقطہ کا مسئلہ ہے کہ گری پڑی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ابھی کبھی ہمیں مولوی صاحب کے پاس بھی لا کر دیتے ہوں گے بعض لوگ، اور کتنے پیسے مسجد کے ڈبے میں بھی لا کر پھینک دیتے ہوں گے کہ باہر 50 پینس پڑی ہوئی ملی، 20 پینی ملی، پونڈ ملا، 5 پونڈ ملا، ہم نے اٹھا لیا اور مسجد میں لا کر ڈال دیا، مولوی صاحب کو لا کر دے دیا۔ بھائی مسئلہ پوچھ لو لقطے کا، باقاعدہ طور پر اس پر چیپٹرز منعقد کیے گئے ہیں، یہ علماء کرام پڑھتے ہیں اس چیپٹرز کو، اور کئی دنوں تک اس پر بحث ہوتی ہے کہ راستے میں گری پڑی چیز کا حکم کیا ہے، وہ آپ کی ہے، آپ کی نہیں ہے تو کس کی ہے، اٹھانا چاہیے نہیں اٹھانا چاہیے، اٹھانے کے بعد اس کا کیا کرنا چاہیے اور کیسا کرنا چاہیے، کب وہ آپ کی بنتی ہے، کب وہ آپ کی نہیں بنتی، مستقل اس پر بحثیں ہیں۔
اس بحث کو آپ کبھی کسی دن علماء کرام کے پاس بیٹھ کر آپ اس کے تمام مسائل معلوم کریں، اور اتنی گارنٹی میں دیتا ہوں مسئلہ معلوم کرنا آپ کا کام ہوگا، اور آپ کے نامہ اعمال میں ہزاروں رکعات نفل کا ثواب لکھ دینا اللہ رب العزت کا کام ہوگا، اور اس کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے اندر 10 نہیں 20 مسائل ہیں لقطہ کے باب میں۔ آپ ایک دن وہ چیپٹر سن کر اٹھیں گے، یقین کیجئے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت سارے مسائل آپ کو معلوم بھی ہو جائیں گے۔ امت کو آج مسائل کے معلوم کرنے کی فکر نہیں ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، دین میرا ہے، جس طرح میری مرضی ہے میں اسے کروں، مجھے اس کی کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں، جینے کیوں تو میں کروا کرو تو کہ ہاں روا دے بنے خبر چھ لا روا دے وہ مٹو مولوی نہ بن۔ سانو پتہ ہے نماز بھی صحیح نہ پڑھے، اور اگر کسی نے پیار محبت سے اس کو جا کے کہا ارے بھائی تم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، سجدے میں گئے ہو، تمہاری پیٹھ نظر آتی ہے، تمہاری تو نماز ہوئی نہیں، ہماری تم نے مکروہ کر دی۔ کوئی ہم نے اس کی پیٹھ کو دیکھ کر، اس کی کمر کو دیکھ کر ہم خانہ کعبہ کو تو نہیں پہنچ گئے، یا روحانیت کے ساتھ میں آسمان پہ تو نہیں چلے گئے، ہماری نماز بھی تو مکروہ ہی ہوئی نا۔ ہزاروں خیالات آئے ہیں، ہماری نماز کون سی ایسی تگڑی ہے، یا ہماری نماز کون سی ایسی ہے کہ ہم نے اللہ اکبر کا اور السلام علیکم تک پھر ہم اس دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے عرش کے سامنے، ایسی تو ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ نماز میں اگر کوئی ستائے، کوئی تکلیف دے، کوئی آواز نکالے، کوئی شور کرے، کوئی کچھ کہے تو ہم کو تکلیف تو ہوتی ہے، ہم ڈسٹرب تو ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں سنا دوں، چلو ڈسٹرب پر بات یاد آ گئی تو میں بات سنا دیتا ہوں۔ مقرر میں نہیں ہوں، یہ تو مولانا کا حسن ظن ہے، مولانا نے مجھے بلایا، پہلی دفعہ بھی بلایا، لیکن اس دن برف نے آنے نہ دیا، ہم تو آ گئے تھے، راستے میں تھے، لیکن برف اللہ کی پناہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو مولانا کا احسان ہے، جب میں نے مولانا کو پہلے فون کیا، مولانا گھر پہ تھے، انہوں نے برف دیکھی نہیں تھی، انہوں نے کہا آ بھی جاؤ، رستہ میں گریڈ لا کے دے آ بھی جاؤ، تو میں کہیں نہیں، میں کہا مولانا وہ آ بھی جاؤ، کہیں نہیں، وہاں رستہ مین روڈ پر تو نیمک پڑا گرچ ہے۔ جب مولانا گھر سے ادھر اٹھ کے آئے تو فوراً ادھر تک آتے کہا مولوی صاحب منہ ہوتا لاؤ گھرتی ہی نہیں پہنچ سکو تو میں بری تھی ہوں پہنچوانا نہ ہوتا تھا۔ میں کہا مولوی صاحب تمہاری مہربانی، ورنہ میں تو چل چکا تھا۔ آدھے رستے سے پھر گھر پہنچا، 2 گھنٹے میں گھر پہنچا، جو 3 منٹ کا رستہ تھا۔ رستہ چوک بلاک، احمد بھائی آئے پریسٹن سے، وہاں موٹر وے سے اترے تو اندر ہی نہ آ سکے، بولٹن والوں نے ویزا نہیں دیا۔ تو آج ایک تو اس وعدہ کا ایفا بھی تھا، اور یہ مولانا کا حسن ظن ہے کہ مولانا کہتے ہیں جب آ جائے تو مقرر میں نہیں ہوں، جو باتیں اللہ تعالیٰ بلوا دے مجمع کے مناسب، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ مجمع کے مناسب حق بات اچھے انداز میں، سچی بات اچھے انداز میں، خلوص اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کے بعد سب سے پہلے مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو، میرے دوستوں کو، میرے محبین کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کوئی نماز پڑھ رہا اور نمازی کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تو اس کو گزرنا نہیں چاہیے۔ فرمایا نمازی کے سامنے سے تمہیں گزرنا نہیں چاہیے۔ لو یعلم المار، اگر گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ گزرنے کا کیا گناہ ہے، مصلی کے سامنے سے، بین یدی المصلی، کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے، تو فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اگر اس کو 40 سال اور ایک روایت میں 100 سال 100 سال تک اس کو وہاں کھڑا رہنا پڑ جائے، اس کو اس کا گناہ معلوم ہو جائے کہ میں گزروں گا تو کیا گناہ ہے، اگر اسے ایک چوائس دی جائے کہ یا گزر جاؤ یا 100 سال ادھر کھڑا رہو گے۔ وہ آپ کو پتہ ہے ایک آدمی بغیر ٹکٹ کے بمبئی سے بھروچ جا رہا تھا یا سورت جا رہا تھا، یا ناراض ہو جائیں گے کہ بھروچ نوں کا نام لے دوں یا سورت نوں کا نام لے دوں، میں لیتا ہوں دہرادون جا رہا تھا کیونکہ یہ بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو، ہوں تو گجراتی میں رہا ہی نہیں لیکن ڈر تو لگتا ہے نا، بہرحال سنتے تو ہیں نا، کان تو ہیں، اس لیے وہ بھروچ نے سورت کی بھی آگاہ دہرادون چالو گے، وہ دہرادون جا رہا تھا، تو میں قریب جا رہا تھا، کہیں قریب ہی جا رہا تھا، اب مجھے نہیں معلوم، اتنے ہی دیکھا وہ گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ٹکٹ چیکر آ گیا، اس نے دیکھا ٹکٹ مانگے گا، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔
ટિકિટ ચેક કરે કે હું હવે હું તો ટિકિટ જોઈને જ જવાનો. वो बैठ गया उधर उसकी जगह पर. इसने देखा कोई भी नहीं है, चला गया होगा. जल्दी जल्दी 2 रकात खत्म की और सलाम फेर कर देखा, टिकट चेक कर, फिर पीछे खड़ा है, फटाफट खड़ा होगा, फिर अल्लाह अकबर. अब वो लंबी नमाज पढ़ ली खूब. अब 20-30 मिनट की पढ़ी. 20-30 मिनट के बाद जो ऐसे किया, अस्सलाम वालेकुम, तो जो जू पछात बैठे थे. तो अब नियत करता है, अल्लाह पाक 100 रकात नफिल नमाज देहरादून तक. अल्लाह अकबर. 100 रकात नफिल नमाज देहरादून तक. उन्होंने कहा इतनी दूर तो जावानो मले नहीं. कोई एक आदमी लंबी नमाज पढ़ ले. कहा 2 चॉइस दिए जाए, इसके सामने से गुजर जाओ या 100 साल खड़ा रहना पड़ेगा. मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो इन 2 चॉइस में से इस बात को तरजीह देगा, इस बात को इख्तियार करेगा कि मैं 100 साल तक खड़ा रह सकता हूं, लेकिन गुजरने का जो गुनाह है वो गुनाह मैं हासिल नहीं कर सकता. मुझे नहीं चाहिए वो गुनाह. इतना बड़ा गुनाह है. फरमाया 100 साल तक अगर उसे खड़ा रहना पड़ जाए, वो 100 साल तक खड़ा रहना कबूल कर लेगा, लेकिन नमाजी के सामने के गुजरने का गुनाह अपने नामा अमल में नहीं दिखाएगा. मैं अपने उन दोस्तों से भी कह, ये भी सीरत है, ये भी अल्लाह के पैगंबर की सीरत है. मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा. सीरत के अंदर मैं 2 बातें मैंने तो इब्तिदा में करनी है, फिर बाद अपनी तकरीर शुरू करूंगा. मैंने सिर्फ 2 बातें कहनी है. एक है मिजाज नबूवत, उस पर बात हो रही थी, और दूसरी बात जो मैं करूंगा वो हुदूद शरीयत है. एक मिजाज नबूवत है शरीयत पर, सीरत के बाप में, जिस पर मैंने बात करनी है, और दूसरी बात करनी है हुदूद शरीयत पर. एक मिजाज नबूवत और एक हुदूद शरीयत. अल्लाह ताला सबसे पहले हमको हुदूद शरीयत पर खड़ा कर दे. कहो आमीन. और हम में से हर एक के लिए लाजिम है, लाजिम, हर एक के लिए फर्ज है, हर मुसलमान के लिए फर्ज है. जब वो कहते हैं ना कि भाई ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं है तो चले जाओ, नहीं दीन पसंद है तो निकल जाओ. लेकिन जब एक दफा दीन कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान कहलाने पर फख्र करते हो, तो फिर शरीयत मुताहरा के निजाम को कबूल करना पड़ेगा, हुदूद शरीयत के अंदर रहना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा. हर मुसलमान के लिए हुदूद शरीयत पर अमल करना फर्ज है. और हुदूद शरीयत को दूसरे लफ्जों में, जैसे मैंने आपको कहा मिजाज नबूवत को दूसरे लफ्जों में मैंने बताया तकवा है, हुदूद शरीयत का दूसरा नाम फतवा है. मिजाज नबूवत का दूसरा नाम तकवा है, और आला दर्जे का तकवा अपने आप को मिजाज नबूवत पर ला देने का नाम है. फिर उसके दर्जात है, जो जितना जितना मिजाज नबूवत से करीब होता चला जाएगा, वो उतना उतना मुत्तकी बनता चला जाएगा, और सबसे ज्यादा आला मैयार पर पहुंच गया, तकवा के आला मैयार पर. समझ लीजिए कि उसने मिजाज नबूवत को पा लिया. लेकिन हुदूद शरीयत का दूसरा नाम फतवा है, और फतवा की रियायत हर मुसलमान पर फर्ज है. उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर फतवे पर अमल करे, फतवे के बगैर उसका चारा नहीं. जो शरीयत ने कहा उसका मानना उस पर जरूरी है. मिजाज नबूवत से मोहब्बत रखे, दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह तेरे पैगंबर का मिजाज हमारे जैसे घटिया इंसान, मामूली इंसान, हमारे जैसे कमजोर इंसान कहाँ तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह हम दुआ करते हैं, हम चाहते हैं, तड़प रखते हैं, अल्लाह मिजाज नबूवत से करीब तर कर दे, करीब से करीब तर कर दे, करीब से करीब तर कर दे. दुआ करे, शौक करे, और जिस मिजाज नबूवत पर अमल ना हो सके, कम से कम इंसान इतना तो सोचे कि यार मेरे अंदर ये कमी है, काश अल्लाह ये कमी भी दूर कर देता. पर मेरे आका की क्या बात है. पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वाली बगदाद, सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह, किताब किसी ने उनके सामने पढ़ी. उस किताब में एक फतवा आया, एक मसला आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे. ऐसा आटा बनाते थे और पीसते थे, तो पीसते वक्त इसका जो छिलका होता था, मोटे होते थे, मोटे दाने, पतले दाने, छिनते विनते कूदने थे छालनी में. बस जो पीस लिया, जितना खुद पीसा गया, उसके बाद उसको बनाया, पेड़ा बनाया, उसका आटा गूंदा और उसके बाद रोटी पका ली.
حضرت پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یار ہم تو اس خانقاہ میں اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، لہذا باورچی کو حکم دیا کہ آئندہ ہمارے دسترخوان پر جتنی بھی روٹیاں آئیں گی وہ سب بغیر چھنے ہوئے آٹے کی آئے گی۔ خانقاہ بھری ہوئی، 400 500 1000 2000 اس سے زیادہ آدمی ہر وقت ان کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ اب بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد محفل پھیکی پھیکی لگنے لگی، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، دیکھتے دیکھتے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے۔ پیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہاں گئے سارے؟ کہا کوئی تو گھر چلا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ بھئی آپ نے کھانے کا نظام ایسا تبدیل کر لیا، اور کہا کچھ تو بیمار پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ان کا پیٹ چالو ہو گیا، تکلیف ہے۔ کہا کیوں ایسا کیوں ہوا؟ نے کہا جس دن سے آپ نے حکم دیا بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاؤ تو ہر آدمی کا معدہ تو اسے قبول نہیں کر سکتا، جو نہیں برداشت کر سکتے تھے وہ گھر چلے گئے، جو برداشت کر کے کھا لیا وہ بیمار ہو گئے۔ پیر رحمۃ اللہ علیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیا، اور مسجد گئے اور 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی، اور پھر سارے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لوگوں میں نے تو بہت بڑی جسارت کر دی، میں نے تو بڑی گستاخی کر دی، کہاں میں اور کہاں ہم اور کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم کمزور ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے چلے، لہذا کہاں ہم اور کہاں ہمارے آقا، لہذا ہم اس سنت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، ہم اس پر چل نہیں سکتے۔ باورچی کو حکم دیا کل سے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بنا لینا۔ تو جس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر تو عمل کرے، تمنا کرے کہ اللہ اس کے قریب کر دے، اور انسان کے جتنے بس میں ہو وہ مزاج نبوت اور حدود شریعت اور فتویٰ اور تقویٰ ہر ایک پر لازم نہیں، یعنی ہر ایک کو تقویٰ کے اعلی معیار کا پانا ضروری نہیں، لیکن فتویٰ ہر ایک پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر تو مسئلہ پوچھئے، فرمایا یہ 100 سال اگر ہو جائے وہ کھڑا رہے گا، اور ایک حدیث ہے فرمایا اس کو چوائس دیا جائے یہاں سے چلو اور گناہ لے لو ورنہ زمین پھٹے گی اور تمہیں دھسا دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا دھسنا منظور ہو جائے گا اس کو، لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ اگر ہمارے بھائی پیچھے کھڑا ہو گیا سنت کے لیے اور ہم نے 2 منٹ اس سے پہلے سنت پڑھ لی اور اس آدمی نے 2 منٹ زیادہ لمبی کر لی، تحیات میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہم صلی اللہ پڑھ رہا، درود پڑھ رہا، اور اس نے بھی سلام پھیرنی ہے، مگر معاف کرنا ہم میں سے بتیرے لوگ ایسے ہیں جن کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے 1 منٹ 1 سیکنڈ پتہ نہیں کب ختم کرتا ہے اتنا انتظار کر لے، وہ اس کے سامنے سے بے دھڑک گزر جاتا ہے، وہاں پہ ٹائم نہیں ملے۔ بھائی اللہ کے بندے اس کا مقام معلوم کر، گناہ معلوم کر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ 1 منٹ تیرا چلا جائے، میرے آقا نے فرمایا 100 سال تک اسے کھڑا رہنا پڑ جائے وہ کھڑا رہنا منظور کر لے گا، زمین میں دھسا دیا جانا کیا جائے زمین میں دھس جانا منظور کرے گا۔ کہا اگر اس کی ران کی ہڈیاں توڑوانے کے لیے کہا جائے وہ ہڈیاں ران کی توڑوانا منظور کر لے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کا جو گناہ ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو کبھی بھی اس گناہ کو حاصل کرنے کی وہ جرات نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے، پر جہاں سوال پیدا ہوا کیوں ایسا کیوں ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ تو علماء نے کیا لکھا پتہ ہے؟ علماء لکھتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علوم سے ہمیں اور آپ ساری امت کو مستفیض فرمائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے ساتھ اس کا لنک قائم ہو چکا تھا، اب یہ بندہ سامنے سے گزر رہا ہے، جب بندہ سامنے سے گزر رہا تو اس کے اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن قائم ہوا تھا اس بندے نے توڑ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ کنیکشن میں لگا ہوا تھا اور یہ بندہ میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو ہوتا کون ہے جس نے اس تعلق کو ختم کر دیا؟ اللہ ناراض ہوتے اور اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھتے تھے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو مسجد میں آ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کونوں میں بیٹھ کر باتیں کرتے، جس سے نمازی سنت پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے قرآن شریف پڑھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے،
جس سے ذکر کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تو بڑے پیار سے جواب کیا دیتے, کہتے ہیں تو اپنا ذکر کر, اسی اپنا گلا کریے. تم اپنا کام کرو نا, تم تمہاری نماز پڑھو, تم تمہارا قرآن پڑھو, تم تمہاری تسبیح پڑھو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم ہم کو کچھ نہیں کہو. بھائی اللہ کے بندے, یہ تو ہمارا کام تھا, ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے جس کے کرنے کے لیے آئے ہیں. تو کون سا حلال کا کام کر رہا؟ لیکن جواب ایسا شہد میں اور جو ہے روح افزا میں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کہیں گے, میٹھی چیز مٹھائی میں گلا ہوا جواب دیں گے, لالا تو اپنا کام کر, تیرے نماز پڑھی چپ چاپ پڑھی چالو جانی, ہم انہیں کا ڈسٹرب کریں. یعنی بات کرنے والے کو ڈسٹرب مت کرو, نماز پڑھ کے تم چپ چاپ چلے جاؤ. فإنا للہ, کیا ایک نمازی کے سامنے گزرنے پر جب یہ گناہ ہے, ایک نمازی کی نماز خراب کرنے کا یہ گناہ ہے, تو کیا خیال ہے آپ کا اگر مقتدیوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہوں اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں, 4-5 بندے نماز پڑھ رہے ہوں, اگر ان کی نماز کھڑی ہو گئی تو اللہ کے یہاں کیا جواب دینا پڑے گا, کتنا گناہ اٹھانا پڑے گا. تو خیر یہ ساری بات میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا. اب جو اللہ پاک نے ٹرین چھوٹ گئی ہے, اب تو یہ جہاں جا کے رکی وہاں رکے گی. اے اللہ دہرادون تک, اللہ اکبر, اب تو یہ جہاں جا کے رکے گی وہاں رکے گی. اب نکل گئی ہے اللہ کے فضل سے. میں کہہ رہا تھا کہ یہ نمازی کے سامنے جو آدمی آ جاتا ہے اور جس نے چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے, رکوع کرتا ہے, اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اس کا پچھلا حصہ نظر آتا ہے, بھائی اس سے کوئی ہماری نماز, ہم عرش معلیٰ کے قریب ہوں گے, ہماری بھی تو نظر پڑ جاتی ہے. اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی, بیچارہ اتنی محنت کر کے آیا. پوچھئے علماء کرام سے, اپنے امام صاحب سے پوچھئے, باللہ کو اللہ جزائے خیر دے, اس نے پوسٹر مجھے دکھایا, میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یہ خاموش تبلیغ ہے. اس کو اور جن لوگوں نے اس پوسٹر کے تیار کرنے میں ان کی مدد کی ہے, اللہ ان کو دین کے جذبے اور عطا فرمائے, اللہ ان سے دین کا کام اور لے. بڑا خوش ہوا میرا دل. میں نے کہا ایک مولوی ہے, مولوی زکریا مسجد میں اس کو موقع ملا ہے, مائک مل گیا ہے, 1-1.5 گھنٹہ دے دیا ہے, لوگ آ گئے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھ کر کہ بہت اچھی تقریر ہوگی, آ گئے, پھنس گئے بیچارے, عشاء تک بیٹھنا ہے. ایک مولوی کی تقریر ہے, منظور ہے نہیں ہے, سننی پڑتی ہے, لیکن ایک یہ خاموش تقریر ہے کہ جس طرح مولوی مائک کے ذریعہ سے پہنچتا ہے, ہر آدمی مائک کے ذریعہ نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کی خاموش تبلیغ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی خاموش تبلیغ سے کتنے انسانوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا, میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے جو ہم ہمارے نوجوان جو آ جاتے ہیں مسجد میں, اتنی محنت کے بعد آتے, مجھے رونا آتا ہے. اللہ کی قسم, میں بڑا سخت دل کا انسان ہوں, بہت کم باتوں پر رونا آتا ہے جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جو آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, گھر سے چھوڑ کر آئے, اپنی جو ہے ساری ایکٹیویٹیز کو, اپنے کھیل کود کو, پتہ نہیں کن کن کاموں میں وہ مشغول تھے, ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ ادھر آ گئے ہیں, محنتیں کی, مسجد میں آئے, وضو کیا, اور اس کے بعد اپنا وقت بھی اللہ کے لیے دیا ہے, لیکن ان کی نماز ہی نہ ہوئی ہو, اور وہ نماز کے بعد گھر جائیں, اپنے دل میں یہ محسوس کریں میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں وہ نماز ہی نہ سمجھی جائے, تو کتنا بڑا افسوس ہوتا ہے. رونا نہ آئے تو پھر کیا ہنسنا آئے گا؟ اگر انسان کے دل میں تکلیف نہ ہو, درد نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے بھائی میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, اگر آپ نے کسی کو ایسا دیکھ لیا ہو تو باہر جا کر کسی سے بات کرنے کے بجائے کہ پہلا لوگ نے جو پیار محبت کے ساتھ اس بیٹے کو بلا کر, اس بچے کو بلا کر کہے, بیٹے آیا اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے, اگر تو ثواب سے محروم کیا ہمیں افسوس ہوگا, تمہیں بھی افسوس ہوگا, لہذا بچی یہ تھوڑی سی غلطی ہے, اس کی اصلاح کر لے, آئندہ اس طرح نہ آیا کر, جا کے نماز پڑھ لے. میں ایک لطیفہ یاد آیا, میں سنانا نہیں چاہتا, آپ لوگ بڑے بزرگ ٹائپ کے, اور میں سمجھتا ہوں, میں آپ جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں بس تھوڑا ہی ہوں. لطیفہ بڑا زبردست یاد آیا, ہماری مسجد کا واقعہ. تو میں نے کسی کو کہا, میں نے کہا بھائی تم نے وہ بلو چڈی کب پہنی ہوئی تھی؟ اس دن کے ظہر کی نماز تو دہرا لے.
تو ایک دم ٹینشن ہو گیا. ہاؤ ڈو یو نو استاد جی؟ میں نے کہا ویل اینڈ آف دی ڈے آئی ایم اے پیر اینڈ آئی ایم استاد جی. کہا یہ پہلے تو میں نہیں مانتا تھا، اب تو میں مانتا ہوں. Just tell me, how do you know that I won blue chaddi underwear that day? The blue one. وہ ڈر گیا، وہ اس کو ایسا ہو گیا واقعی یہ خدا کا ولی ہے. میں نے کہا اگر یہ اسی طرح باہر نکل گیا نا تو یہ سوچتا رہے گا مولوی بلال ہر ایک کی چڈی دیکھتا ہے، یہ چڈیوں کا ولی ہے. یعنی کوئی ولی ہوتے ہیں جو دل دیکھتے ہیں. اگر میں نے اس کو ابھی نہیں نہ سمجھایا تو یہ باہر جا کر کہے گا ویل if you want to go to Khizra Masjid you have to wear red blue chaddi, make sure what kind of chaddi you are wearing. مولانا بلال look chaddi. میں کہا مر گیا. اب یہ اس کو بھی سمجھانا بھی ہے مسئلہ، اس کو بتانا بھی ہے، پہلے تو رعب بھی ڈالنا ہے کہ بھائی میں بھی کچھ دیکھتا ہوں، دیکھنا جانتا ہوں. میں نے کہا ویل they you know you want blue chaddi and you have to do your Zohar namaz again. میں نے کہا ویل مستاجی yes but how do you know. میں نے کہا بس یہ چھوڑو how do I know، چھوڑو اس بات کو. انہوں نے کہا نہیں نہیں استادی پلیز. میں نے کہا اللہ کے بندے جب تو رکوع میں میرے سامنے سنتے پڑھ رہا تھا اور میں تیرے پیچھے پڑھ رہا تھا تو تو رکوع سجدے میں گیا تو تیرا بیک سائڈ نظر آ رہا تھا، بلو چڈی نظر آ رہی تھی، میں نے وہاں دیکھی ہے. اب یہاں تک بات پہنچ جائے. نماز ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے، اور ہمارے بچے آتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہمارے بچے چھوڑ کر بچوں کے باپ بھی ایسے آتے ہیں. اب ان کی نماز خراب ہو جائے اگر آپ انہیں کہیں کہ اگر روا دے رہا خبر بھائی یہ ہو گیا مزاج ہمارا. دین کی بات سننا کسی ایک سے سننا پسند نہیں ہے، اور اگر کوئی ہماری اصلاح بھی کرے تو ہم کو منظور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں روا دو بہت ہے گی تمہاری بات، تمہاری دینی بات تمہیں تماپا ہے روا دو. میں نے خبر لقطہ کا مسئلہ بات یہاں سے چلی تھی. اگر گرا پڑا پیسہ ملے، سونا ملے، 10 پاؤنڈ ملے، پینی ملے، 10 پینی ملے، اگر مولوی صاحب میں نہیں اٹھاتا تو کوئی اور اٹھا لیتا، اس لیے میں نے اٹھا لیا. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اٹھائے گا، شرابی اٹھائے گا، وہ شراب پیے گا، میں نے اٹھایا مسجد میں لگا دوں گا، کسی غریب کا کام ہو جائے گا. نیت بہت اچھی ہے لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آیا اٹھانا جائز بھی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ہر بات نیت سے نہیں ہوتی، ہر بات ثواب نیت سے نہیں ہوتا. میں نیت کر لوں دوپہر کا کھانا میں کھاؤں گا بریانی اور کھاؤں گا کچھ نہیں تو میرا پیٹ بھر جائے گا. میں نے تو نیت تو کی ہے نا بریانی کھانے کے دوپہر کو. ہر بات نیت سے نہیں. خود شریعت مطہرہ نے کوئی مسئلے بتائے ہیں، آپ معلوم کرو نیت، یہ نیت صحیح بھی تھی کہ نہیں. یہ جو میں نے نیت کی ہے کہ اٹھا کر میں غریب کو دے دوں گا، اٹھا کر مسجد کو دے دوں گا، اٹھا کر مسکین کو دے دوں گا، میرے لیے اٹھانا جائز تھا کہ نہیں. اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اس ممبر و محراب سے آپ کو 50 بار یہ مسئلے بتائے گئے ہوں گے، لیکن فرصت کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ سب کچھ ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے. بہت بیزی لائف گزر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری لائف کو بیزی کے ساتھ ساتھ ایزی بھی کر دے، اور ہمیں اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، حدود شریعت کے سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت بھی عطا فرما دے. بس نکل گیا. اب وہ نکالنے کے بعد اس نے نکالا، بڑی اماؤنٹ تھی، بہت بڑی اماؤنٹ، بہت بڑی رقم تھی، بڑی ہانڈی نکلی تھی سونے چاندی کی. اب انہوں نے سوچا کیا کروں. اس کو لیا، لینے کے بعد رات کا شام کا وقت تھا، اس دوست کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا بہت بڑی ہانڈی. انہوں نے کہا بھائی اندر آؤ. اندر آئے، کہا یہ ہانڈی تمہارے لیے لایا. اس نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہا تم خود کھول کے دیکھ لو. جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر سونا بھرا ہوا، پرانے زمانے کا سونا تھا. کہا کیوں؟ اب تو میرے پاس کوئی چیز بیچنے کو ہے نہیں جو تم خریدنے آئے ہو اس سونے کے بدلے. انہوں نے کہا یہ میرا سونا نہیں، یہ تیرا سونا ہے. میں نے تو زمین خریدی تھی اور زمین میں سونا میں نے نہیں خریدا تھا، تیری زمین سے سونا نکلا ہے، لہذا یہ میرا نہیں. یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ میرا. تو کس کا ہے؟ تیرا. کیونکہ زمین میں نے تجھ سے خریدی اس لیے یہ زمین ہی خریدی اور یہ سونا نہیں خریدا. سونا میرا نہیں ہے، سونا تیرا ہے. آج اگر اس پوائنٹ پر ہم لوگ آ جائیں کہ سب کچھ تیرا ہے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. آج تو لڑائی اس لیے کہ سب کچھ میرا ہے. دو بھائیوں کے درمیان لڑائی میرے پر ہے،
تیرے پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اصحاب کرام کے یہاں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج نبوت پہ چلنے والوں کے یہاں کچھ میرا نہیں تھا، سب کچھ تیرا تھا. اس لیے ان کے یہاں پیار تھا، سب کچھ تیرا تھا. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا بہت ارجنٹ کام پڑ گیا، بہت ارجنٹ کام پڑ گیا. کہا مجھے 1000 چاہیے، بہت ارجنٹ کام پڑ گیا. انہوں نے کہا بالکل میں نے رکھا ہوا ہے، میں وہ تمہیں لا کر دیتا ہوں. لائے اور لا کر 1000 دے دیا. بڑی خوشی خوشی گھر آئے. کہا بیگم تیری بیٹی کا تو نکاح کا بندوبست ہو گیا ہے، شادی کا بندوبست ہو گیا ہے، گھر کی تیاری کا مسئلہ ہو گیا، یہ 1000 لے لے اور تیاری کر. رات کا وقت ہے، کسی نے دروازے پر کھٹکھٹایا. اس نے کہا بھائی مجھے بہت ارجنٹ کام پڑ گیا ہے، 1000 مجھے چاہیے، ملے گا؟ اندر گئے، جا کر بیوی سے مشورہ کیا، ہمارا خاص دوست آیا ہے، اسے 1000 پاؤنڈ چاہیے. اب بیوی بھی دیکھیے، اس نے کہا دیکھیں ہم اگر یہ تمہارا دوست ہمیں 1000 نہ دیتا، ویسے بھی ہم شادی کرا لیتے، لیکن گجراتیوں میں تو شادی ہوتی ہے، شادی بھی گجراتیوں میں شادی ہوتی، بیچارے اس سے شین ہی نہیں نکلتی. شادی ماں چالوا نا سکور بھائی نہیں شادی ماں. اردو کا کسی لطیفہ بنایا گجراتیوں کے بارے میں، وہ تھوڑی گجراتیوں کی بھی سن لو بھائی، ساری پاکستانیوں کی نہ سنو. کچھ گجراتیوں کے بارے میں کسی نے لطیفہ سنایا کہ سکور بھائی کی شادی میں شام کے وقت شکر کا شربت پیا ہم نے. سکور بھائی کی شادی میں شام کے وقت شکر کا شربت پیا. تو کسی نے کہا یار کبھی شین بھی بول دیا کرو. گلے کل سے بولوں گا، کل سے جہاں نہیں بولنا تھا وہاں شین بولا، اور جہاں بولنا تھا وہاں بولا ہی نہیں. کہا کل سے. تو شادی ہوتی ہے. ایسی بھی تو شادی ہونے والی تھی، وہ تو تمہارے دوست نے احسان کیا 1000 دے دیا، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا ایزی ہو جائے گا. نہیں ہے تو ویسے بھی تو شادی ہونے والی تھی. تمہارے دوست کا کام ہم سے زیادہ اہم ہے. وہ رات کے وقت بھلا کوئی آتا ہے، دے دو اس کو. وہ 1000 کسی سے قرض لے کر آئے، اپنے دوست کو دے دیا، اپنے دوست کو. جب دوست کو دے دیا، اب صبح ہوئی نا، صبح فجر کی نماز میں وہ اس آدمی سے ملے جن سے قرض لیا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کہاں چالا؟ کا گھر میں 5-15 منٹ میں ہوں بھی آؤں ناشتہ کرینے. ناشتہ کر کے وہ آیا. انہوں نے کہا بھائی رات کو کل شام کو آپ میرے پاس 1000 پاؤنڈ مانگ کر گئے تھے، وہ 1000 پاؤنڈ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری میری بات ہوئی تھی 6-7 مہینے کے بعد دیں گے. انہوں نے کہا لینے کے لیے نہیں آیا، پوچھنے کے لیے آیا ہوں کدھر ہے. انہوں نے کہا اس سے تمہارے کیا غرض ہے؟ تمہارے پیسے تمہیں 6-7 مہینے کے بعد مل جائیں گے، جو وعدہ تھا، جاؤ ادھر سے. انہوں نے کہا میں چلا جاؤں گا، میں مانگتا بھی نہیں ہوں، لینے کے لیے بھی نہیں آیا ہوں، پر صرف مجھے اتنا بتا دو وہ ہے کہاں. انہوں نے کہا کیوں پوچھتے ہو یہ سوال؟ انہوں نے کہا تم جب آئے تھے میرے پاس 1000 لینے کے لیے، مجھے اس 1000 کی اشد ضرورت تھی، حد درجے کی ضرورت تھی، اور اتنا میں مجبور تھا، اتنا ضروری تھا اس پیسے کا خرچ کرنا. جب تو اپنی بیٹی کا لے کر آیا، میں نے کہا بیٹی تیری نہیں ہے، بیٹی میری ہے، لہذا یہ میری بیٹی کی شادی اطمینان کے ساتھ ہو جائے. میں نے تجھے دے دیا. میں نے کہا میری مجبوری میں کہیں اور سے بندوبست کر لوں گا. کہا میں نے تو تمہیں اس لیے دیا تھا، مجھے بھی ضرورت تھی 1000 کی، لیکن میں اس 1000 کے لیے مجبور تھا. میں اپنے اس دوست کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے 1000 کی ضرورت ہے، 1000 دیتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بھی ضرورت تھی، مگر میری ضرورت مؤخر کر دوں گا، تیری ضرورت میرے سامنے مقدم ہے، اس لیے 1000 لے گیا. جب اس نے مجھے 1000 دیا تو میں نے دیکھا یہ وہی تھیلی ہے جو میں نے تم کو دی تھی. میں حیران ہوں کہ یہ تھیلی تمہارے اس کے پاس کیسے پہنچ گئی. اس نے بتایا کہ اس کو ضرورت تھی، میں نے دی. تینوں آدمی ضرورت مند تھے، لیکن اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کر دیا. اپنی بیٹی کی شادی مؤخر کر دی، اس نے اپنا کاروبار مؤخر کر دیا، اس نے اپنی ضرورت مؤخر کر دی. انہوں نے کہا میری بعد میں ہوگی، تیری میری ہے، تیری ضرورت میری ضرورت ہے، تو لے جا اسے. آج کون ملے گا؟
آج تو ایک بھائی نے کہہ گیا کہ بھائی صاحب 10,000 مل ہے تو کہ 5 منٹ لیٹ کی دی. 5 منٹ بس تمہیں 5 منٹ لیٹ پڑا. ہوں کروا بھائی 5 منٹ پہلے 15,000 ماں پہ ہمراہ بھی نہ لے گی انہیں میں دے دی دا. اب એવું થઈ ગયું. پہلے والے لوگ تھے وہ کہتے بھائی ماں پایا کئی پیہا چھے جارے ضرورت پڑے تو کہی دے جو آپ مارا پیہا تمہارا چھے. ہوتا تھا, یہ صرف زبانی بات نہیں تھی, یہ ہوتا تھا اور دیتے تھے. اور کئی لوگوں کے گھر چلے ہیں, کئی لوگوں کے گھر بسے ہیں, کئی لوگوں کے کاروبار بنے ہیں اس وجہ سے. بڑوں سے پوچھ کر دیکھ لیجئے, آج وہ محبت نہیں, وہ پیار نہیں. انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, یہ تو تیرا ہے, تیرے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم تھا اس زمین میں سونا دفن ہے. میں نے جب زمین بیچی تو زمین کے ساتھ زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ بیچ دیا ہے. اس کے اندر کی گھاس بھی تجھے بیچی, اس کے اندر کا درخت تھا وہ بھی بیچا, اس کے اندر کا بمبو کا درخت تھا وہ بھی دیا, پھل فروٹ ہے کھجور ہے وہ بھی تمہیں دی, اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بیچا. یہ پیسہ بھی تھا, مجھے تو پتا نہیں تھا, اب یہ اس کے اندر تھا, یہ بھی تیرا ہے, تیرا ہے. اب جھگڑا ہو رہا دونوں میں. وہ کہہ رہا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے یہ تیرا ہے. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. یہ ہے مزاج نبوت. میرا کچھ بھی نہیں اس جہاں میں, جو کچھ بھی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آئے, بہت بڑا نام سنا تھا, بہت بڑے اللہ والے تھے, اولیاء بلخ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ایک بندے نے سنا بہت بڑے ولی اللہ ہے, ان کی عادت, ان کے پاس بیعت کے لیے گیا. جب گیا تو دیکھا دروازے پر دربان کھڑا ہے. پوچھا کدھر سے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو, چند سوالات کیے. انہوں نے کہا بھائی میں آیا ہی نہیں, میں واپس جا رہا ہوں, نہیں ملنا اس آدمی سے. دل میں غصہ آیا, اتنا بڑا ولی اللہ, ولی اللہ کا دربان تو, ولی اللہ کا دربار تو عوام کے لیے کھلا ہوتا ہے, یہ کیا اس نے دروازے پر دربان کھڑا کر رکھا ہے. مولویوں نے بھی وہاں کر دیتا دروازہ پر, ٹائم لگا دی تو آئے ٹائم پر ملوا جو نا, آئے ٹائم پر نہیں. اتنا سب کچھ کے باوجود بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مولویوں جیسی فری سروس کوئی نہیں دیتا ہے. کسی وکیل کو مسجد کے باہر کھڑا کر کے دیکھو مارو آئی مسئلو થઈ ગયેલો છે, વકીલ સાહેબ મશવરો તો કે ઓફિસમાં આવી જાજો. પહેલી વખત ચાર્જ નહીં, ચાલો તમે આપણે જ ચેક કરીને હું બીજા પાસે 60 લઉં, તમારા પાસે 30 લઈ લઈશ. મફત મશવરા भी नहीं देता. ડોક્ટર સાહેબ એ બહુ કોઈ ખાસ હોય, બહુ ઓફિસમાં આવજો, ઓફિસમાં હું કા ખોલેલી છે, આ તો ઘરમાં તો જોવા જ નહીં માંગતા. મૌલવી સાહેબ दो हाथ पकड़े हुए हों आजदा के, टेस्को के, मॉरिसन के, एलडी के, नेटो के. मौलवी इसी हल्की शॉप में ही जाता है, तो वो ऐसी शॉप पकड़ के जब जा रहा हो फार्म फूड के दाऊद के घर के सामने, और मौलवी साहब एम भारी भारी पकड़ेली हो पूरी थैली ने आए हाथ में, बगल में दूध ना डब्बा मुकेला है. मौलवी साहब जरा एक बात समझो, जा चालता चालता मसलो बता देजो. अल्लाह की कसम वो मौलवी नहीं है जो मसला ना बताए, हर मौलवी साहब खड़े होकर मसला बता देता है. वो नहीं कहता मस्जिद में आओ, कहता है बता दो तुम्हारा मसला, तुम्हारा काम हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं देर से घर पहुंच जाऊंगा. और अगर कोई नहीं ना बताता तो कहता है मौलवी छे. फ्री सर्विस दे रहा, 24 रात को फोन करो, दिन को फोन करो, मस्जिद में पकड़ लो, बाहर पकड़ लो, गाड़ी. एक दफा तो मैं गाड़ी में जा रहा था तेज, एक आदमी मैं इमरजेंसी ब्रेक मारी, पछाती था, बूट मारू अंदर, 3 પોઈન્ટ 60 પોઈન્ટ 3 પોઈન્ટ. ઇન્સ્યોરન્સ આવતા વર્ષમાં 200 પોઈન્ટ વધારે, પહેલાને 2000 પોઈન્ટ. બોનેટ अंदर, इतना ऐसा बताया ना, मैं समझा कोई मर गया, ऐसे दिल में आया. तो मैंने कहा, खड़ा हो गया, वो आया हो बहुत अच्छा, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ये हुआ, आप ठीक हैं. मैंने कहा क्यों हाथ खड़ा किया था? उन्होंने कहा बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, तो वो सवाल आज आपको देखा तो पूछ लिया. मैंने कहा क्यों, मस्जिद नहीं थी, मैं मर जाने वाला हूँ सुबह, जो तुमने ऐसा हाथ बताया. तो मुझे क्या कहते हैं, आपको खड़ा करने की जरूरत क्या थी, मैं तो हाथ बताता ही रहूंगा, आपने क्यों खड़ा किया? और पूछा क्या, एक मशवरा. सुफियान सौरी और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दोनों का एक जमाना है, दोनों अपनी जगह के मुहद्दिस, दोनों अपनी जगह के इमाम.
دونوں بڑے امام یعنی ان کے فالوورز، جس طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں آج ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز بھی تھے اس زمانے میں. کئی سالوں تک ان کا سلسلہ چلا، ان کا مسلک چلا، ان کی فقہ چلی، پھر بعد میں ختم ہو گئی. بڑے امام آئے، یہ 4 اماموں میں تو منحصر ہو گیا آخر میں آ کر، ورنہ امام اپنے اپنے زمانے میں بے شمار آئے ہیں. کسی کا 100 سال چلا، کسی کا 50 سال چلا، کسی کا 200 سال چلا، کسی کا 250 سال چلا، اس کے بعد ان کا سلسلہ بند ہو گیا. 4 رہ گئے، اللہ کو یہی منظور تھا. اور یہ بھی سلسلہ چلتے 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 قیامت سے پہلے پہلے سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے، ایک سلسلہ باقی رہ جائے گا. اور اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لینا وہ کون سا سلسلہ ہے، باقی رہ جائے گا. اور یہ امام علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے، ایک سلسلہ، بقیہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے زمانے کے ساتھ. کس سلسلے میں اللہ نے یہ ایبیلٹی، استطاعت، صلاحیت، قابلیت، استعداد دی ہے کہ وہ ہر زمانے کے مسئلے کے لیے وہ اس سلسلے کے اندر، ان کے اندر جو ہے راہیں ہیں، ان کے اندر دستور ہے، ان کے اندر منشور ہے، ان کے اندر موڑ ہے. وہ کون سا مسلک ہے؟ یہ میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، آپ اپنے امام صاحب سے بعد میں پوچھ لینا. اگر آپ کے ذہن میں جواب ہے تو امام صاحب سے پوچھ لینا رائٹ ہے کہ رانگ ہے، امام صاحب بتا دیں گے. یہ کوئز سمجھو. کہا یہ دونوں امام، دونوں کے شاگرد بے شمار. کہا کون سے امام کا علم زیادہ ہے؟ شاگردوں میں ہوتا ہے، ہونا نہیں چاہیے. ہر ایک کو محبت عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اپنے استاذ کو بڑا سمجھنا چاہیے، پر کسی کو حقیر تو نہیں سمجھنا چاہیے. مساجد میں ہو جاتا ہے، ہماری مسجد اچھی، تمہاری مسجد، تم سے اچھی تو کہہ سکتے ہیں لیکن تمہاری مسجد خراب نہیں کہہ سکتے. تم سے کچھ اچھی ہے فیسلٹیز کے اعتبار سے، جگہ کے حساب سے، لیکن تمہاری مسجد خراب ہے نہیں کہہ سکتے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تمام پیغمبروں سے افضل ہے، لیکن پچھلا کوئی پیغمبر بھی خراب. یوں تو سارے انبیاء ہیں محترم، مگر یوں تو سارے انبیاء ہیں محترم، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. سارے نبی عظیم ہیں، میرے آقا اعظم ہیں، کوئی ان میں برا، اگر کوئی کسی کو برا کہہ دے تو اس کا تو ایمان ہی نہیں رہا. مسجدوں میں چلتا ہے، مدارس میں چل جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے. مدارس میں اس طرح کے سلسلے چل پڑتے ہیں، تمہارا مدرسہ میرا مدرسہ اچھا، تمہارا مدرسہ خراب. بھائی خراب کہاں سے آ گیا؟ دارالعلوموں میں یہ سلسلہ چل جاتا ہے، میرا دارالعلوم بہت اچھا، تمہارا دارالعلوم خراب. پیروں میں سلسلہ چل جاتا ہے، میرا پیر اتنا بڑا، تمہارا پیر بالکل خراب. یہ ہونا نہیں چاہیے. کون کس کا استاد زیادہ علم میں اور حلم میں بڑا ہوا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے تھے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہمارے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا امتحان ہو جائے، امتحان ہو جائے. کہا پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیتے ہیں کہ علم، غصہ آنے کے باوجود اس کو ضبط کر جانا، برداشت کر جانا، بردباری، مزاج پہ ناگواری ہو لیکن پھر بھی اس کو برداشت کر جانا، تکلیف برداشت کر جانا، یہ مادہ کن میں زیادہ ہے؟ کہا ہم امام صاحب کا پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. پتہ چلا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ظہر کے بعد قیلولہ کے لیے سوتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے. کھانا کھایا دوپہر کو، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، تھوڑی دیر کے لیے سوتے، رات نہیں سوتے تھے. رات بھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. 40 سال تک رات سونا نہیں تھا، دن کو تھوڑا سونا تھا بس. اس کے بعد صبح بھی پڑھانا، شام کو بھی پڑھانا. اس نے پتہ کر دیا. جب امام صاحب سونے کے لیے گئے، اسے پتہ ہو گیا کہ اب سونے کے لیے بس پہنچے، ابھی نیند آ رہی ہوگی. گیا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب آئے، دروازہ کھولا. ہوں چھے بھائی؟ تو اللہ ایسے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یار ہوں تو آویلو مسئلہ پوچھوا پر مسئلو જ بھولی گયો، میں تو یاد જ نہیں رہی. امام صاحب فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، جاؤ تم سوچ کے آؤ، یاد آئے تو مسجد میں مل لینا، واپس پوچھ لینا. وہ چلا گیا. امام صاحب کے نیند کا وقت نکل گیا. دوسرے دن جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر سونے کے لیے گئے
تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر جا کے اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. واپس آئے تو کہا تو کال والو؟ تو کہا ہوں چھے مسلو یاد آؤ تو کہ تمہاری تو خیر. میں کہا ہوں ماری ہوں خیر. میں کہ تمہیں پوچھی نے میں مسلو بھلائی دی دو. مجھے تو بہت یاد کر کے آیا تھا, آپ نے پوچھا تو کال والو اتلے ہوں تو مسلو بھولی گئے پاچھو. ہمارا جو ہوتے تو کہتے یار کوئی ٹیبلٹ ویبلٹ کھا جائے نے, بادام ودام کھا نے, شہد وہد پی نے, دماغ جوڑ تھئی جائے پچھی آؤ جو مارا پائے. تو جام رہے تو جات کے نہیں جوڑو اٹھائی لیتے. کوئی بات نہیں, میری سوری میری قصور ہے, بیچارہ تم کو تکلیف ہوئی ہے, اتنی محنت سے آیا یاد کر کے اور ایک دم میرے پوچھنے پر تو بھول گیا ہے, کوئی بات نہیں. تیسرے دن جب وہ آیا نا اس کو اپنے کہا تھوڑی دیر سونے دیتا ہوں, کاچی اونگ متی اتاروانا. تو وہ غصہ ہے تو 2 رات نہیں سوئے. تیسرے دن پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے گئے. ابھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی بس آنکھ لگنے والی ہے. پھر جا کے دبا دب آ گئے. کہا بھائی آج یہ مسئلہ تو یاد کری نا ویلو چھنی. گجراتی میں نہیں کہا, عربی میں کہا ہوگا, وہ تو ان کو احمد گجراتی میں کہا کہ میرے یہاں تو گجراتی بولنے والا کوئی ہے نہیں, تو آج موقع ملو تو جا گجراتی نے پالش کری لو. پھر جنگ ونگ لاگے لو چھے پہلو 1 ورس میں کچھ کچھ کرے لو. وہاں تو پنجابی تو رج بولتا ہوں. آدھی صاحب پوچھیں گے تو کیوں پنجابی اتھے نہیں بولتا؟ اتھے بھی بول, اسی بھی اتھے ہی بیٹھے ہیں. اور پنجابی تو میں روز بولنا, وہ تو میری لینگویج ہوئی نا. ان میری پہلی زبان ہی گجراتی پاکستانی ہو گئی, پنجابی. اس واسطے آج موقع ملا ہے ذرا میں پالش کر لیتا ہوں گجراتی کو. امام صاحب گجراتی میں تو یقین نہیں پوچھوا ہے, پوچھو عربی میں تو ہے. اب ہوں آوے تنے یاد چھے مسلو؟ کہاں جے تو یاد چھے. تو مسلو ہوں چھے تان دڑتی تو آوی رہو چھے بو اہم ہے مسلو ہوں چھے. مسئلہ کیا ہے؟ تو آدمی آنے والا کہتا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے انسان کا گو جو ہوتا ہے نا, گو, اب مسئلہ پوچھ رہا انسان کا گو جو ہوتا ہے نا, کہاں وہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے؟ مسئلہ تان دڑاتی جینا واسطے تو آوی نے ماری اونگ تباہ کرے چھے آ چھے ہوں بھائی تیرے کھاوا نو چھے, کھاوا مانگے ہوں. مولوی صاحب ہوتے میں جیسا ہوتا تو بڑی بڑی آنکھیں کر کے پوچھتا ہوں تنے کھاوو چھ, آؤ اندر آؤ, آؤ تنے کھڑا ہوں, تو اندر آؤ. تو ایسے پکڑ نہیں آئے تو گھڑی بار میں تو اندر تو آؤ. تان دڑاتی تو میں نے کم وقت ایم حیران کرواؤ. مسلو بھی گونو پوچھوانا مٹھو کے پھکو تو تنے ڈائیبٹیس ہے, کھائی لے تو تنے اوپر سے ہی جائے ہوں پوچھے ہوں تکلیف پوچھے تنے آپ مسلو پوچھواؤ. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دم کہا ہو یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے, آج تک مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں. واہ رے واہ, تم نے تو آ کر مسئلہ ہی حل کر دیا. کسی نے تو آ کر مسئلہ پوچھا ہے نہیں, آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں. کوئی نماز کا پوچھتا ہے, کوئی زکوٰۃ کا پوچھتا ہے, کوئی حج کا پوچھتا ہے, کوئی لقطہ کا پوچھتا ہے, کوئی معاملات کا پوچھتا ہے, کوئی کیا کیا پوچھتا ہے. تم نے یہ مسئلہ پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. آؤ بھائی اندر آؤ. بس عزت کی, احترام کیا کہ ایک آدمی نے سوال کیا. پھر پوچھا کیوں تم نے سوال کیا کہ گو میٹھا ہے کہ پھیکا؟ تو بھائی گو میٹھا ہوتا ہے, گو میٹھا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے چکھا نہیں اس لیے آپ بولیں گے نہیں میٹھا ہوتا ہے, آپ بولیں گے نہیں. آپ میں نے پوچھا گو کیا ہوتا ہے, آپ بول دو, میری بات کا اعتبار کر کے بول دو گو کیسا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے. میں نے نہیں کہا, امام صاحب نے کہا. ہمارے اور آپ کے امام صاحب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گو کیسا ہوتا ہے. بولو بھائی بولو, اتنی دیر سے تو میں بھی بول رہا ہوں. 2 دفعہ تو انہوں نے میرے اوپر رام کھا کے پانی دیا. میں نے کہا پانی ہم پہ پچھاد راکھ, اب میں جو آوی جو چڑھی گئے تو بڑی بہت دور چالو جا سوں. ان لوگ کی نظر گھڑی پر ہے. ابھی تو میں بیان شروع نہیں کیا, ابھی تو میں نے بیان شروع کرنا ہے. اللہ کے بندو عشاء سے پہلے تک تو میں آپ کو مزاج نبوت اور حدود شریعت سناؤں گا, اس کے بعد اصل سیرت کا جلسہ شروع کروں گا. کہو انشاءاللہ یہ دعوت میں جا سے جا ہوں بھی جا والو تمہارے ہاتھ جاون ہوں گی. تو نہیں بھائی ختم کر دوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم دور نہیں ہیں, ہم کو واپس بلائیں گے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کون سا دور ہے, یہ احمد بھائی ہے, یہ ہمارے کتنے ایسے چہرے ہیں جو ہر دوسرے دن بری میں ہوتے, بلکہ ہر روز بری میں. وہ احمد بھائی پریسٹن سے روزانہ بری, پریسٹن سے روزانہ سفر کر کے بری آتے ہیں. یہ حافظ علی صاحب, حافظ ابراہیم صاحب
ہماری ہمت افزائی کے لیے وہ داؤد روزانہ ادھر ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آپ آ سکتے ہیں، میں آ سکتا ہوں، کوئی زیادہ دور تو ہے نہیں، دوسری دفعہ آ جائیں گے اگر پوری بات نہیں ہوئی تو۔ امام صاحب نے فرمایا میٹھا ہوتا ہے تو اگلا بندہ پوچھتا ہے کیمپ میں چاکھو، بھئی یہ میٹھی پھیکی چیز تو چکھے بغیر تو انسان کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو پھیکی میٹھی چیز تو انسان چکھے گا تبھی، میٹھے کا تعلق تو ذائقہ سے ہے نا۔ اور تم نے کہا کہ شہد بہو مٹھو ہوئے، بھائی مٹھو ہوئے، آپ کبھی چاکھیلو نہیں ہوئے، مٹھو نہیں خبر تو کیسے اس کو سمجھائے، مٹھاس کی تعریف کیسے کرے؟ وہ تو کہتے ہیں او ہوئے، ایک چمچ دے دیا کیا او ہوئے، فوراً سمجھ جائیں گے۔ تو کہا کیوں آپ نے چکھا ہے، میٹھا ہوتا ہے گو۔ امام صاحب نے فرمایا ضروری نہیں ہے، کسی چیز کے معلوم کرنے کے لیے چکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے اس کو بھی استعمال کر لو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کبھی مکھی کو نمک پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے؟ مکھی جب بھی بیٹھتی ہے مٹھائی پر، شہد پر اور شوگر پر بیٹھتی ہے، نمک پر، مرچی پر، ہلدی پر نہیں بیٹھتی۔ مکھی کا بیٹھنا بتا رہا ہے کہ گو مٹھو ہوئی۔ اگر پھیکا ہوتا، اس میں کوئی مٹھاس نہ ہوتی، تو جس طرح مکھی نمک پر نہیں بیٹھتی، مکھی جو ہے وہ ہلدی پر نہیں بیٹھتی، مرچ پر نہیں بیٹھتی، مٹھائی پر بیٹھتی ہے، کبھی بھی نہ بیٹھتی، بتا رہا ہے اس کے اندر کچھ ہے۔ مان گیا، انہوں نے کہا حضرت کے قدموں میں گر گیا، میں نے کہا حضرت وہ اتلے تھوڑی آوے لو، وہ تو تم ستاوا آوے لو، میں نے مسئلہ پوچھوانوں تو باہر جا کے کہتا ہے یار ہم اپنے استاد، تم ہمارے استاد کے امتحان نہ لینا، ہم نے مان لیا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے نہ علم میں بڑھ کر کوئی ہے نہ حلم میں بڑھ کر کوئی ہے، مان گئے ہم۔ تو بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا تماروش ہے، اور وہ کہتا ہے تماروش یہ میرا ہے ہی نہیں، وہ کہتے یہ میرا نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جھگڑا آج تیرے پر نہیں ہے میرے پر ہے، اگر میں کہوں یہ میرا ہے تو سارے جھگڑے ہیں، اور کہو بھائی ہے ہی تیرا، میرا تو کچھ بھی نہیں، تیرا ہے تو لے جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پتا ہے یہ میرا حق ہے، لیکن اگر میں اپنا حق مانگوں گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اور لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے وہ اپنا حق بھی دے دیتا ہے کہ مارو چھ پر میں نے خبر ہوں اگر مارو مانگے تو جھگڑو تھا ہے، لہذا کہیں نہیں انہیں لے جاوا دو، کتلو لینے کہاں ہو دکھا ہے لے جاوا دو۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ضمانت دیتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ جنت کے بیچوں بیچ اسے ایک محل عطا فرمائیں گے فی وسط الجنہ۔ فرمایا ہاں اللہ اسے جنت کے بیچوں بیچ اللہ سے اس کے لیے محل لے کر میں دینے کی گواہی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، یہ میری گارنٹی ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، کہتا ہے میرا ہے، نہیں جھگڑا ہو رہا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ کا صبح سے شام تک تیرا میرا تیرا میرا، لکھنؤ والی ٹرین نہ تھی جائے، صبح سے شام ہو جائے، دو لکھنوی ٹرین آ گئی، انہوں نے کہا حضور آپ پہلے، انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے، انہوں نے کہا نہیں لکھنؤ والے بڑے بادب ہوتے، انہوں نے کہا نہیں حضور آپ پہلے اندر جائے، نو نو یو فرسٹ، نہیں نہیں یو فرسٹ، آپ پہلے، جگڑتے رہے، ٹرین چلی گئی اور دونوں اسٹیشن پہ کھڑے۔ شکر ہے وہ سردار جی کی طرح نہ ہوئے، 4 سردار جی ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے، 4 ٹرین نکل گئی، 4 سردار جی بھاگ رہے، اور 2 بھاگتے بھاگتے 2 ٹرین پر چڑھ گئے، ساری ٹرین دیکھ رہی تھی، بہت تیز چلی، وہ بھی بھاگتے بھاگتے بہت تیز، بہرحال ٹرین پر چڑھ گئے۔ سارے ٹرین والوں نے کہا ویل ڈن کنگریچولیشن، انہوں نے کہا خاک کنگریچولیشن، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم تو ان کو سی آف کرنے آئے تھے، انہوں نے جانا تھا، ہم چڑھ گئے، ہم تو سی آف کرنے والوں میں، ہم تو رخصت کرنے والوں میں، ہم تو ان کو ودا کرنے آئے، وہ پیچھے رہ گئے، ہم تو ٹرین میں چڑھ گئے، خاک ویل ڈن۔ خیر وہ بات یہ ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو ہونتی ہم تھی جائے، تیرا ہے میرا ہے، کیوں ہم بحث کریں، چلیں سرکار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں جا کے مسئلہ حل کرا لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہنچے، سارا مقدمہ بیان کیا۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ جب کسی مقدمہ میں پھنستے، مزاج ان کا ایسا تھا نا کہ اللہ کی مرضی کو پانا ہے، آج آپڑائیں کو جھگڑو تھی جائے تو آپ ہوم پہلے کوٹ جاوانا، آپڑائیں کو تھی جائے ہوم پہلے یہودیوں پہ جاوانا، عیسائیوں پہ جاوانا، مذاق بناوانا اسلام اور مسلمانوں نے کہ بھائی تمہیں ہمارو فیصلو کرو۔ ارے اللہ کے بندو فیصلہ کیوں ہم کسی کے پاس لے کر جائیں، ہم لاوارث ہیں، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وارث کے چھوڑا ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے در حقیقت وہ تو ہمارا ہے نا،
وہ تو ہمارا تھا اور وہ انہوں نے لے لیا، اور ان کی ساری گندگی ہم نے لے لی، ہماری ساری اچھائی انہوں نے لے لی۔ ان کا نظام عدالت اور ان کا نظام جسٹس اور ان کا نظام ملکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق، خلفائے راشدین کی ہدایات پر اور ان کی تعلیمات پر قائم ہے۔ اچھی ساری چیزیں انہوں نے لے لی اور ان کا سارا گن تھا وہ ہم کو دے دیا۔ وہ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تو من شدم والا مسئلہ ہے، کہا ایک آدمی تھا، گلے میں اس کا سونے کا ہار تھا، سر پہ اس کی پگڑی تھی، اور اس کے ساتھ ایک آدمی اور جا رہا تھا، وہ بالکل نہ گلے میں کوئی سونے کا ہار نہ سر پہ پگڑی۔ اب جب رات ہوئی دونوں ایک جگہ پہ ہوٹل میں ٹھہرے، وہ چور نکلا، اس نے پگڑی پہن لی اور جو ہے اس نے گلے میں اس کا سونے کا ہار بھی ڈال دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو صبح ہو کر اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یارا، اس کو ایسے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار تو میں ہو گیا ہوں، تو میں ہو گیا ہوں، تو میں کدھر گیا، میں کدھر چلا گیا؟ میں کل تو پگڑی میں سونے کی چین میں تو میں تھا، تو میں ہو گیا، تو اب میں کدھر گیا؟ تو وہ بھی بڑا سیاڑا تھا، اس نے کہا جو میں تھا نا وہ تو ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، جو ہم کل تھے آج وہ ہو گئے ہیں، اور جو کل وہ تھے آج وہ ہم ہو گئے ہیں۔ رونے کی بات ہے، المیہ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ جو ان کی برائی تھی وہ سب ہم نے لے لی، اور جو ہماری اچھائی تھی وہ ان میں موجود ہے۔ کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حبیب سے بڑھ کر کوئی نہیں، ہمارے حبیب سب سے حسین ہے، ان کی صورت بھی حسین، ان کی سیرت بھی حسین، ان کے اخلاق بھی حسین، ان کے اعمال بھی حسین۔ دوستو جب تم یہ کہتے ہو کہ صورت حسین ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے چہرے پر پھیرو کہ ان جیسے اگر وہ حسین ہے تو ہماری شکل اس جیسی کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعی ہمارا عقیدہ ہے ان جیسا لباس کسی کا نہیں، ان جیسا کھانا کسی کا نہیں، ان جیسے اخلاق کسی کے نہیں، ان جیسے اعمال کسی کے نہیں، ان کی حیا جیسی کسی کی حیا نہیں، ان کی غیرت جیسی غیرت نہیں، ان کے گفتار جیسا گفتار اور کردار جیسا کردار کوئی نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں اچھی چیز پسند نہیں ہے؟ ہمارا دماغ خراب ہے، یا ہم پاگل ہو گئے ہیں، یا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم زبان سے تو کہیں گے تو سب سے اچھا ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے بتائیں گے کہ ہم اپنے قول میں جھوٹے ہیں، تیرا کوئی عمل ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو ذرا سوچو، جب ہم کہتے ہیں میرے آقا سے بڑھ کر حسین صورت کسی کی نہیں، کیا وجہ ہے ان جیسی پھر صورت ہم کیوں نہیں بناتے؟ ہم پاگل ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہمارا دماغ خراب ہے، ہم ہپوکریٹس ہیں، منافق ہیں، زبان سے کچھ کہیں گے، ایکشن سے کچھ کریں گے۔ ان جیسی گھریلو زندگی کوئی نہیں، ان جیسی انفرادی اجتماعی زندگی کسی کی نہیں، تو پھر کیا وجہ ہے ہماری گھریلو زندگی اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ان جیسی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی شادی جیسی شادی کوئی نہیں، ان کی خوشی والی زندگی سے خوشی والی بڑھ کر کسی کی خوشی والی زندگی نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں ہم ان کی اتباع نہیں کرتے؟ صرف کہنے کے رہ گئے ہیں، یا ہم پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے، ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کہنے کو سچا کہتے ہیں لیکن ہم پاگل ہیں، عمل نہیں کریں گے، یا پھر ہم منافق ہو گئے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ، جب کوئی جھگڑا ہوتا ان کا تو ایک مزاج تھا، مزاج بن گیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی رضا حضرت محمد الرسول اللہ کے حکم ماننے میں ہے۔ کہا مت جھگڑو، چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب میں ختم کرنے لگا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، وہاں میرے آقا یہ مسئلہ ہو گیا، زمین میں نے اس سے لی، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے اس کو بیچی، مجھے پتا نہیں تھا، جناب یہ میرا نہیں ہے، حضور یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، آپ فیصلہ کیجئے، ان کو دے دیجئے، مجھے نہ دیجئے، یہ فیصلہ کر دیجئے، ان کو دے دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے دونوں ریکویسٹ کر رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ مال، اس کو دلوا دیجئے میرے آقا، فیصلہ کر دیجئے ان کے حق میں۔ اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، ان کے حق میں فیصلہ کروا دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مسکرا دیے۔ کیوں مسکرائے؟ اس لیے مسکرائے میرے آقا کہ جس مزاج کو میں ان کو دینا چاہتا تھا، جیسے میں ان کو بنانا چاہتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دکھا دیا کہ ایسے بن گئے ہیں۔
بن گئے ہیں. تو یہ بتانا چاہتا تھا بن گئے. میں جو دین لے کر آیا، جو اخلاق اور اعمال لے کر آیا، یہ بن گئے ہیں. اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اے محمد کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مردے زندہ ہو گئے. وہ جو کل لڑتے تھے ایک گوشت میرے اونٹ کا کیوں پیا ہے اس نے؟ 120 سال تک لڑائی رہی ہے. اس نے میری اونٹ کا دودھ پیا ہے جو واپس بھی ہو سکتا تھا، ابھی کیوں پیا؟ بہرحال لڑائی ہو گئی، 120 سال تک چلتی رہی. جنگ بواس ایک لڑائی ہے. ایک مرغی کسی کے فارم میں چلی گئی، کھیت میں چلی گئی، اس نے اس مرغی کو مارا. کہا میری مرغی کو کیوں مارا؟ اس پر 40 سال تک لڑائی رہی، ہزاروں انسان قتل ہوئے. وہ قوم جب اللہ ان کو قرآن میں کہتا ہے لفی ضلال مبین، یہ وہ قوم تھی ضلال مبین. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ صریح گمراہی میں تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ قوم میں نے حبیب کو بھیجا. اب جب حبیب اس قوم میں آئے اور ان کی تربیت کی، جو ان کے سامنے آ گئے، جس نے اپنے آپ کو ان کے سامنے لا گرایا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دیکھنا ہو تو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اے اللہ کل وہ ان کو تو فی ضلال مبین میں کہتا تھا، آج کیا سرٹیفکیٹ دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنے کرم میں کہتا ہوں کہ یہ جنت الفردوس کے وارث بن گئے ہیں، مالک بن گئے ہیں. اتنا اونچا مقام، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے. ایک الگ موضوع پر چلا جاؤں گا. خوش ہو گئے میرے آقا علیہ السلام کہ جو محنت میں نے کی وہ کام آ گئی. اب انصاف کر رہے میرے آقا علیہ السلام کہ بس کروں کہ سنا دوں؟ کیا انصاف کیا؟ اب کی عشاء جا رہی ہوگی، سنا دوں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کا ذوق اور زیادہ کرے. اللہ آپ کو علم سے محبت عطا فرمائے، علماء سے محبت عطا فرمائے، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی نسلوں میں اللہ علماء پیدا کرے. اللہ قیامت تک کی صبح کے لیے ہماری نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین پیدا کرتا رہے. جب آئے زمانہ دجال کا، امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا، تو اللہ ہماری اولادوں کو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی جماعت میں اٹھائے. دجال کی جماعت میں جانے سے اللہ ان کی حفاظت کرے. میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا بھائی ٹھیک ہے تم لوگ لڑ رہے ہو، ہاں لڑ تو رہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے. کہا پھر کس کا ہے؟ تو بھی لینا نہیں چاہتا، تو بھی لینا نہیں چاہتا. اچھا بتاؤ کوئی ڈکری وکری چھے تاری؟ کوئی ڈکرو وکرو تارو؟ ایک نے کہا ہماری ایک ڈکری چھے، دوسرے نے کہا ہمارو ایک ڈکرو چھے. ایک لڑکا میرا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی میری ہے. اللہ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا آئے ہائے کتنے خوش نصیب، کسی کا پیغام کوئی لے کر جاتا ہے. کسی کی شادی اس کے ماں باپ کراتے ہیں، کسی کی شادی اس کے چاچا کراتے ہیں، کسی کی شادی محلے والے کراتے ہیں، کسی کی شادی دلال کراتا ہے، کسی کی شادی بیچ میں کوئی پنچایت کا آدمی کراتا ہے. کیا خوش نصیب ان لوگوں کی خوش قسمتی کے جس کی شادی حضرت محمد الرسول اللہ کرائیں. فرمایا تمہاری بیٹی تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی ہو جائے اور ان کی شادی کرا دو اور یہ مال ان دونوں کو دے دو. یہ ہوا فیصلہ. اس گھر میں بھی چلا گیا، اس گھر میں بھی چلا گیا. فیصلہ بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، فیصلہ بھی ہو گیا. دونوں کے درمیان پہلے سے زیادہ محبت بھی پیدا ہو گئی. مزاج نبوت ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہمت نہیں کہ مزاج نبوت پر چلا جائے. ہاں تیسری بات آخری کہتا ہوں، حدود شریعت. یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم و ضروری ہے. شریعت کی اتباع کرنا، شریعت کے احکام کی پابندی کرنا، فتاوے پر چلنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو طریقہ دے کر گئے ہیں، امت کو بتا کے گئے ہیں، امت کو اس پر چلانے کی ترغیب دے کر گئے ہیں، تاکید کر کے گئے ہیں، امت کو بتا دیا یہ میری راہ ہے، اس راہ پہ چلنا ہے اور اس میں کمپرومائز نہیں ہوگا. تو ایک ہے میلاد، اور میلاد کا تو ساری دنیا قائم ہے، لیکن ایک ہے مقصد میلاد. ایک تو اللہ کے پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، اس کے لیے سیلیبریٹ کر لو، گھروں میں جھنڈے لگا لو، کیک کاٹ دو. پہلی دفعہ میں نے سنا 63 ٹن کا، 63 ٹن. اب واپس ٹن آیا اور اس ٹن پر میری بات ختم ہوتی ہے. کوئی ٹن واپس، اخیر میں ٹن آ ہی گیا. آخر
وہ ٹن بالکل 63 ٹن کا، کتنے کروڑ روپے کا پاکستان میں اس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیک کاٹا گیا۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں برتھ ڈے مت مناؤ، کیک مت کاٹو، موم بتیاں مت جلاؤ، شمع مت جلاؤ، کوئی اس طرح کی فضول حرکتیں نہ کرو، آتش بازی نہ کرو، لیکن اللہ ہدایت دے ان علماء کرام کو بھی کہ جن علماء کرام کی وجہ سے آج امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، آج امت تباہی کی طرف جا رہی ہے، وہی سب سے پہلے کچھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، کیک کاٹے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے، فائر ورک کیا جا رہا ہے، گھروں میں جھنڈے جلائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا۔ پوچھو کیوں کا میلاد ہے؟ میلاد کو تو سب مانتے ہیں، میرے بھائی مقصد میلاد پر آؤ کہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو کیوں پیدا کیا۔ پیدا تو ہر آدمی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ میلاد پر ابو لہب نے، ابو جہل نے خوشیاں منائی تھی، میرے یتیم بھائی کے گھر بچے ہوئے ہیں، ابو لہب نے خوشی منائی، حضرت سویبہ کو آزاد کیا تھا، صوبیہ کو اور سویبہ کو آزاد کیا تھا کہ میرے بیٹے کے یا میرے یتیم بھائی کے یہاں بیٹا آیا ہے، لیکن قرآن شریف اٹھا کر دیکھیے تو کہتے ہیں میلاد کو مانا، مقصد میلاد کو نہیں مانا۔ اللہ نے قرآن میں اتارا کہ نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیوں مقصد میلاد سے دور رہا؟ کیوں پیدا ہوئے؟ دوستو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد میلاد پر آؤ کہ کیوں اللہ نے پیدا کیا۔ سیرت النبی کے جلسے اسی لیے منعقد کرتے ہیں ہمارے علماء کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج نبوت کو بھی بیان کیا جائے۔ امت کا وہ طبقہ جو خاص ہے، اس امت کو اس طبقے کے اندر اخص الخواص بنایا جائے، جو تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے سامنے مزاج نبوت کو بیان کرے تاکہ وہ ولایت کے اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار کو پائیں، اور امت کے اندر یہ بیداری پیدا کی جائے کہ حدود شریعت کا خیال رکھیں۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت حدود شریعت سے دور ہو گئی ہے۔ زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں کہ جن سنتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر گئے، بتلا کے گئے، فرما کے گئے، تاکید کی، ترغیب دی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، امت نے ان سنتوں کو، ان طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آئیے آج اس مقدس موقع پر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حدود شریعت، سنت رسول اللہ، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر بس نہ کریں۔ میں نے بتایا حدود شریعت پر ہی بس نہ کریں، بلکہ حدود شریعت سے آگے ایک اسٹیپ اور ہے جسے ہم کیا کہیں گے؟ مزاج نبوت۔ آئیں ہم اپنے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ حدود شریعت کے ساتھ ساتھ مزاج نبوت بھی عطا فرمائے۔ دوستو، مزہ آئے گا جب ہماری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہو بہو ان کے زندگی کے سائے میں ہماری زندگی گزرے، ان کے نقش قدم پر ہو بہو مزاج نبوت کے ساتھ زندگی گزرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اس دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حدود شریعت کی مجھے، میرے بچوں کو، میرے تمام دوست احباب کو، آپ سب کو اس کی اللہ تعالیٰ اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس سے بڑھ کر مزاج نبوت بھی اللہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہ بات داخل کریں جو اللہ کے پیغمبر اسلام کا مزاج تھا۔ حضرت عثمان، کسی نے کہا عثمان ذرا کرتا کہ تم نے بٹن کھول رکھا ہے، ابھی بہت بڑا ڈیلیگیشن ملنے آنے والا ہے بڑے ملک کا، ذرا اس کرتے کا بٹن بند کر دو، اچھے نہیں لگتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان کو کہو بڑے ہوں گے تو اپنے گھر کے ہوں گے، ملنا ہے تو ملنا ہے، نہیں ملنا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کو کرتے کے بٹن کھولے ہوئے دیکھا ہے، مر تو سکتا ہوں، حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ عثمان تیری لنگی نصف ساق تک ہے، ذرا نیچے کر لو، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ ساری رات تہجد پڑھنا، 6 پارے تہجد میں پڑھنا، یہ مزاج نبوت ہے، یہ مزاج نبوت ہے۔ اور گھی کے بغیر روٹی کھانا مزاج نبوت ہے۔ 2 طرح کے سالن والے شوربے نہ کھانا، یہ مزاج نبوت ہے۔ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نہ کھانا، یہ مزاج نبوت ہے۔ شریعت یہ ہے، رات کو سو جاؤ، عشاء کے بعد سو جاؤ اور سیدھا فجر کی نماز میں اٹھو، اللہم لیٹنی من کل فجر،
وہی تو کوئی پڑھتا ہی نہیں نا. اللہم بسم کا منہ تو وایا تو آتا ہی نہیں. اللہم لیٹنی من کل فجر, بلکہ کہتا ہے اللہم لیٹنی من کل 12 بجے جوہر. اللہم لیٹنی, اللہ 4 بجے تو ہوئی رہے لو چھوٹ ویری لیٹ. اللہم لیٹنی من کل 12 بجے جوہر. 1 بجے جوہر میں اللہ باغ آئے اٹھے. حدود شریعت کیا ہے؟ عشاء اکبر پڑھ کے سو جاؤ, فجر میں اٹھ جانا. لیکن مزاج نبوت کیا ہے؟ تہجد میں 6 رکعت 6 پارے پڑھ لینا. اتنا کھڑے ہو رہنا کہ پاؤں سوج جائے. رکوع میں گئے تو رکوع میں ہے, اور سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے. یہ مزاج نبوت. نہیں بال نکلتے نا, سے تو نہیں نکلتا. آخری بات, سیتا نہیں نکلتا, مانگ نہیں نکلتی, نہیں نکلتی. شریعت کے خلاف بال مت رکھو. یہ شارٹ سائڈ اینڈ بیک کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بولتے ہیں بیک شارٹ اینڈ سائڈ اینڈ, کیا بولتے ہیں اس کو؟ فوجی کٹ. وہ مت کاٹو, قضا سے منع فرمایا, کہا یہ نہیں چاہیے. بال رکھنے ہیں تو پورے رکھو, نہیں رکھنے ہیں سارے ٹن کرا لو. مانگ نہیں نکلتی, گھنگریالے بالے ہیں, نہیں نکلے تمہاری. ایک صحابی نے, افریقہ کے تھے, میرے آقا کو دیکھا, حسرت سے دیکھا, آقا جب دیکھتا ہوں تیرے سر میں بالوں میں مانگ نکلی ہوئی ہے, میری کیوں مانگ نہیں نکلتی؟ گھر گئے, آگ جل رہی تھی, سیخ رکھ دی لوہے کی, اور سیخ رکھنے کے بعد اس کو گرم کیا. گرم کرنے کے بعد سر کے بیچ میں رکھی, ذرا زیادہ نیچے ہو گئی, لکیر پڑ گئی, سر جل گیا. صبح آئے, خون بہ رہا تھا. لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ زخم ہے, یہ تو بھر جائے گا, لیکن اب ساری زندگی کے لیے مانگ تو نکل آئی ہے. اب محمد الرسول اللہ جیسا سر اور بال تو میرے ہو گئے ہیں. یہ مزاج نبوت کی اتباع ہے. دعا کیجئے اللہ حدود شریعت بھی عطا فرمائے, اور اللہ مزاج نبوت بھی عطا فرمائے. جس کو ملا نا یہ مزاج نبوت, اس کی یہ زندگی جنت کی زندگی بن گئی, جنت کا نمونہ بن گئی. اللہ سے میرے لیے دعا کر دو. میرے دوستو, آپ لوگ اچھے نیک صورت والے ہو, صوفیانہ شکل والے ہو, بزرگوں سے محبت کرنے والے ہو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ سے دعا کر لو اللہ مجھے مزاج نبوت والی زندگی نصیب کر دے. اللہ مجھے, میری اولادوں کو, اللہ میرے دوستوں کو, میرے محبین کو, محسنین کو, متوسلین کو, مسترشدین کو, میرے چاہنے والوں کو, مجھ سے محبت کرنے والوں کو اللہ مزاج نبوت عطا فرما دے, تاکہ میری زندگی بھی زندگی بن جائے, تاکہ زندگی میں مزہ آنے لگ جائے. اور اللہ حدود شریعت کی بھی حفاظت تو پہلے کرنی ہے. اللہ آپ کو بھی مزاج نبوت عطا فرمائے. وقت کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, معافی چاہتا ہوں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مالک دو جہاں, یہ تیرے نیک بندے, یہ تیرے سے محبت کرنے والے, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, اللہ یہ بندے تیرے گھر میں آئے ہیں اور تیرے سامنے یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ تو تو وہی ہے نا جس نے کہا تھا کسی کے در پہ نہ جانا, میرے در پہ آنا, اس لیے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ملے گا, میرے پاس سب کچھ ملے گا. کہیں گئے تو ناراض ہو جاؤں گا, میرے پاس آؤ گے تو خوش ہو جاؤں گا. اللہ یہ تیرے سارے بندے ساروں کا در چھوڑ کر تیرے در پہ آ گئے ہیں, اور اللہ اگر تو بتا اگر انہیں تیرے در سے بھی کچھ نہ ملا تو یہ بندے کہاں جائیں گے؟ اللہ یہ تیرے خزانے کس کے لیے ہیں؟ اللہ یہ تیرا در کس کے لیے ہے؟ یہ چوکھٹ کس کے لیے؟ یہ گھر کس کے لیے؟ اللہ سارے گھروں کو چھوڑ کر اللہ تیرے گھر پہ آ گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں بہت گندے ہیں. اللہ اس میں کوئی شک نہیں بڑے خطاوار ہیں, بڑے سیاہکار ہیں, بڑے ملزم ہیں, بڑے مجرم ہیں. اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا احوال دیکھ, تو اگر تو آسمان سے کہہ دینا کہ بلال تیرا اعمال دیکھ, تو اللہ تو غلط نہ ہوگا. لیکن میرے مالک تیرے در پہ بڑے بڑے ہم سے زیادہ بد احوال آئے ہیں, لیکن اللہ وہ خوشحال ہو کر گئے ہیں. اللہ ان لوگوں کے جرمٹے میں تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما, اور اللہ ہمیں اپنا بنا دے. اللہ ہمیں اپنا بنا کے چھوڑ. اللہ ہمیں, جب ہم نہیں ہیں کسی کے, اللہ جب ہم ہیں ہی تیرے اور نہیں ہیں کسی کے, تو اللہ پھر ہم ہوں کیوں کسی کے؟ اللہ جب تیرے ہی ہے اور تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی ہیں, تو پھر اللہ ہمیں اپنا بنا ہی کے رکھنا. اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کر. اللہ پوری دنیا میں غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں,
ان کو پتا ہے ہم نے آپ کو ناراض کیا ہوا ہے، ان کو پتا ہے اب جتنا مرضی ہے مار لو ان کا، اللہ ان سے ناراض ہے۔ ایک بچے سے اس کا ابا ناراض ہو، ایک گلی کا کمزور سے کمزور انسان بھی اس بچے کو مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کا ابا ناراض ہے، ابا نے گھر سے نکالا ہے۔ غیر مسلموں کو پتا ہے کہ ان کا ربا ان سے ناراض ہے۔ اے ربا اپنی رحمت سے ہم سے تو راضی ہو جا، اللہ ہمیں نہ دیکھ، ہمارے عمل کو نہ دیکھ، اپنے نبی کے رات کا رونا ہی تو دیکھ لے۔ اللہ جو اس امت کے لیے روئے ہیں، اس امت کے لیے جو مانگا ہے، اللہ اس امت کے لیے تو ساری ساری راتیں روئے ہیں، اس امت کو کہاں انہوں نے بلایا ہے۔ اے اللہ اپنی اس امت کے لیے کتنے فکر مند تھے، اللہ جس کی امت کٹی جا رہی ہے۔ سوریہ میں دیکھو سنی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، فلسطین میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، اور اللہ یہ وقتاً فوقتاً ہمیں چوبتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں اسلام کی کوئی کسک اور رمق بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کل بلگرام میں انہوں نے تیرے قرآن کو جلا دیا، اللہ انہوں نے تیرا کلام جلا دیا، اور اللہ کئی کلام جلا دیے، کئی لٹریچر جلا دیے، اور اللہ اس کے نتیجے میں کتنے 10 مسلمانوں نے 20 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ قرآن کے خاطر اللہ ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ قانون کے اندر رہ کر ہمیں کرنا چاہیے اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ قانون کے اندر رہ کر اس کے حوالے سے کرنا چاہیے اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں مذمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ایم پی سے تعلق رکھنے کے ان کو بتانے کی بھی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، اور اللہ پھر سارے عالم میں جہاں جہاں ہم سے ہو سکتا ہے مسلمانوں سے اس کے خلاف اللہ وہ کرنا ہمارے مقدر میں فرما۔ پروردگار عالم اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے تاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، درخت کے پتوں سے زیادہ، تیری تمام مخلوقات کی سانسوں اور بالوں سے زیادہ، ایک ایک سیکنڈ کے کروڑا کروڑ حصے اور اس کے ہر حصے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے اللہ ان تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ ہمیں مزاج نبوت بھی عطا فرما، اللہ مزاج نبوت پر ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرما، اور اللہ حدود شریعت سے تو باہر جانا اے اللہ ہمارے لیے اتنا مشکل کر دے جیسے زہر کھانا ہمارے لیے ناگوار ہے۔ اے اللہ حدود شریعت سے باہر جانا ہمارے لیے ایسا ناگوار بنا دے اے اللہ جس طرح حرام گوشت کھانا ہمارے لیے ناگوار ہے۔ اے اللہ حدود شریعت کے اوپر مکمل طور پر زندگی گزارنا نصیب فرما، اور مزاج نبوت سے قریب تر کر دے تاکہ اللہ کل قیامت کے دن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے قریب تر ہمیں جگہ مل سکے۔ اے میرے اللہ اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول فرما۔ ربا جب موت کا وقت قریب ہو، نقشہ عجیب ہو، سامنے روضہ حبیب ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ نصیب ہو، ایسے مقدر فرما۔ آخری سانس کے ساتھ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ربا اپنے سچے سونے محبوب، ربا اپنے سچے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعا قبول و مقبول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔